کی کوالٹی نہیں ہے، آواز کی کوالٹی نہیں ہے، باقی تصویر ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مائک لاؤ تو پھر ہے میرے کول ہے نا تاکہ کڈو ہے بہت سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال سادتنا بھائی اور عزیزو، اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو صفات بیان کی ہیں، کہ صحابہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے آپ کو 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کر دیا، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کی صفات کو قرآن کریم میں بیان کیا کہ اگر ایمان کی بات آتی ہے تو صحابہ کی مثال ہے، اگر تقوی کی بات آتی ہے تو صحابہ کی مثال ہے، اگر ہدایت کی بات آتی ہے تو صحابہ کی مثال ہے، اگر کسی کے ہدایت کے ذریعے کی بات آتی ہے تو صحابہ کی مثال ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی صفات کیوں نہیں بیان کی؟ یہ ایسے ایمان بناؤ جیسے نبیوں کا ایمان بنا ہے، ایسے ہدایت یافتہ بن جاؤ جیسے نبی ہدایت یافتہ تھے، ایسے ہی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنو جیسے انبیاء علیہ السلام تھے، ایسا طرز زندگی گزارو کہ جیسے انبیاء علیہ السلام تھے. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا موازنہ عام آدمی کے ساتھ نہیں کر سکتے، کہ نبی کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور نبی پیدائش سے ہی نبی ہوتا ہے، اعلان کی پھر جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے پھر اعلان. تو صحابہ کیونکہ نبی نہیں تھے، عام آدمیوں کی طرح آپ انسان تھے، اس لیے اللہ نے ان کی مثالیں دی ہیں کہ انہوں نے جب اپنی زندگی پر محنت کر کے معیار ایمان پر پہنچ گئے تو پھر
اگر تم بھی اپنی محنت کرو گے، ایمان پر محنت کرو گے، تو تم بھی اس معیار پر پہنچ سکتے ہو۔ وہ صحابی کے معیار پر تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ معیار بنانا ہے جو صحابہ نے بنایا۔ محنت زندگی پر اس طرح انداز سے کرنی ہے کہ جس طرح صحابہ نے کی ہے، کہ جب ان کے سامنے کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا تھا تو فوراً سر تسلیم خم کرتے تھے۔ یہ نہیں ہماری طرح کبھی کسی مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں۔ بار بار پوچھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جان چھوڑ دے، ہمیں کوئی ہیلا بہانہ، کوئی تعویل مل جائے، یہ مقصد ہوتا ہے بار بار پوچھنے کا۔ تو صحابہ تو ایسے نہیں تھے، وہ تو انتظار میں رہتے تھے کہ کب اللہ کا کوئی حکم اترے، نبی علیہ السلام کو کوئی فرمان زبان مبارک سے ظاہر ہو اور ہم اس کو عمل کریں۔ قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس جس کو رسول لے کر آئے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس کو روکنے کا نہ کرنے کا حکم کیا اس کو روک چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کرنے میں ہیلے بہانے تلاش کرو اور چھوڑنے میں ہیلے بہانے تلاش کرو، یہ نہیں۔ اور آج ہم جو بدعات میں، گمراہیوں میں جو گرے ہوئے ہیں، وہ اسی سلسلے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس جب اللہ کا حکم آتا ہے، جب ہم کوئی حکم متوجہ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں، وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی تعبیر مل جائے، کوئی جان چھوٹ جائے۔ کہ میرا اگر کوئی حکم ہم غیر شرعی کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ ہمیں مل جائے کہ کام بھی بن جائے، کام بھی میں نہ چھوڑوں اور مجھے شرعی طور پر اجازت مل جائے۔ ایسا تو نہیں۔ دودھ کے اندر اگر پیالے کے اندر اگر دودھ ڈالنا ہے تو بھائی اس کے اندر سے پہلے گندگی صاف کرنی پڑے گی۔ اگر مٹی گرد وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کہیں کہ گردی پڑی ہو، کوئی بات اس میں دودھ ڈال لو، طبیعت مانتی ہے اس میں؟ کبھی تو نہیں مانتی۔ اور دنیا کے سارے معاملات تو ہے ہی رضائع گندگی، اور اگر خدا نخواستہ گندگی ہو تو بعض دفعہ تو برتن بھی توڑ دیا جاتا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ استعمال کے قابل نہیں۔ دیکھیں نا گھروں میں جاتے ہیں، غیر مسلم آتے ہیں صفائی وغیرہ کرنے کے لیے، جو باہر آتے ہیں تو ان کا وہ گلاس یا برتن جو ہے نا وہ علیحدہ رکھا ہوتا ہے۔ بعض گھروں میں تو ڈسپوزیبل ہوتا ہے، پھر اس کو استعمال کیا پھینک دیں، لیکن بعض میں علیحدہ ہم کو برتن رکھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ چونکہ ناپاک لوگ ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے شریعت کا کہ بھی برتن اگر ناپاک ہو، اس کی ناپاک چیز یا ناپاک اس کو اگر منہ لگ جاتا ہے کسی عیسائی کا یا کسی ناپاک مطلب جانور منہ لگا لیتا ہے، اس کو 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن طبیعت نہیں مانتی، طبیعت نہیں مانتی کہ بھئی اسے عیسائی پی کر گیا ہے تو ہم اس کو ہم گھر کے استعمال کے لیے رکھیں۔ اور یہ نفرت ایمان کی غیرت کی بنیاد پر ہے، یہ انسانیت کی بنیاد پر نہیں، ایمانی غیرت کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ وہ عیسائی ہے، اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اور اس کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہیں؟ بدعات میں، ظلمتوں میں، بدعت کو تو ظلمت قرار دیا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کہ ہر وہ کام جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، ہر وہ عمل جو قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، نہ اس کو اجماع صحابہ سے ثابت ہو، نہ اجماع امت سے ثابت ہو، اور اس کام کو دین سمجھ کے کیا جائے، یعنی دین کا حصہ سمجھ کے کیا جائے، اس کو دین بنا کے کیا جائے، دین سمجھ کے کیا جائے، وہ بدعت ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور گمراہی یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے، بڑے سے بڑا بھی گناہ کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن توبہ کی توفیق دے دے گا، اس کے اندر خوف آ جائے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اب جو آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اس لیے اس کو گمراہی کہا ہے۔ جہنم کے گڑھے کی بنیاد کہا کہ جو آدمی کر تو گناہ رہا ہے لیکن نیکی سمجھ کے کر رہا ہے،
اسی لیے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور پھر مہینوں کے اعتبار سے نئی نئی یادات چل رہی، نئی نئی باتیں چلتی۔ رجب شروع ہو گیا کہ جی رجب کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو تبرک روٹیاں پکا کے ہر گھر کے اندر جو ہے روزانہ کتنی رجب کی کتنی تاریخ تک روزانہ جو ہے نا گھر میں 3 روٹیاں 7 روٹیاں زیادہ پکانی ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے، وہ اس کا ثبوت ہے۔ اور پھر خاص طور پہ 22 رجب کو جو ایک رسم بد چلی ہوئی ہے کنڈوں کی، اور اس کی تو تاریخ بھی نہیں ہے، یہ کنڈوں کی تاریخ ہے، یہ بر صغیر میں شروع ہوا اور کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں۔ 1906 میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لکھنؤ کا جو نواب تھا رافضی تھا، شیعہ، اس کی ایک راکھیل تھی، وہ بھی شیعہ تھی ظاہر، وہ اس سے ناراض ہو گئی، راکھیل سے ناراض ہو گئی۔ اتفاقاً وہ اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ نہیں مانا، صلح کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ نہیں کرا۔ تو اتفاقاً 22 رجب کا دن آ گیا۔ یہ تو اہل سنت سب جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روافض کی شیعہ کی کیا دشمنی ہے، اور وہ کس طرح ان کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، ان کی حرمتی کرتے ہیں، اور بے بنیاد باتیں جو دنیا میں پھیلائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں۔ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب قرآن ہیں، کاتب وحی ہیں۔ جب وحی لکھنے کا مشورہ ہو رہا تھا تو جبرائیل امین آئے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت سلام کہہ رہے ہیں سب کو، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ معاویہ کے ذمہ لگاؤ اور وحی کو لکھا کریں۔ وحی لکھنے کا مشورہ ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ معاویہ کے ذمہ لگاؤ، وہ وحی لکھا کرے گا۔ آج ان پر تباہ کیا جاتا ہے، خیر ان کی شان میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی، نہ آ سکتی۔ تو اللہ نے جو صحابہ کو شان دی ہے اس میں کوئی ساری دنیا کی طاقتیں مل کے بھی کوششیں کر لیں شور مچا لیں تو چاند پر تھوکنے سے کوئی تھوکا نہیں جاتا، اپنا منہ لگا ہوا۔ تو اس نے اب چونکہ وہ بھی رافضی تھا، وہ بھی رافضیہ تھی، اس نے ڈرامہ یہ کیا کہ میں اس طرح کام کروں گی تو اس سے میرا جو نواب ہے خوش ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے 1906 میں لکھنؤ کے اندر 22 رجب کو اس نے کوئی شیرینی وغیرہ کھیر شیر کوئی اس طرح کے حلوہ وغیرہ بنا کے تو اس نے تقسیم کیا، تو ساتھ اس نواب کو پیغام بھیجا کہ چونکہ آج کے دن حضرت معاویہ کے بارے میں شان کی گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن اس کا انتقال ہوا تھا، تو اس خوشی میں نے یہ سب کچھ تقسیم کیا اور یہ خوشی منا رہے ہیں۔ اس پر وہ ملعون بھی خوش ہو گیا، اور اس نے کہا کہ تمہاری اس خوشی میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں، اور اس نے سرکاری طور پر، چونکہ نواب تھا نا، آدمی تھا، ریاست کا نواب تھا لکھنؤ کا، اس نے سرکاری طور پر اپنے اس دن کو منانے کا اعلان کر دیا۔ اور عام اہل سنت کو کیا کہا جاتا ہے کہ جی اس دن میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے، جو کہ 100% جھوٹ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 17 ربیع الاول کی ہے اور وفات شوال کی ہے۔ 17 ربیع الاول کی پیدائش ہے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ صرف اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے، چونکہ ان کا عقیدہ ہی جھوٹ کی بنیاد پر ہے اور تقیہ کی بنیاد پر ہے۔ اور تقیہ کی بنیاد کیا ہے کہ بھی جب تم کسی بات سے پکڑے جاؤ تو فوراً اپنی بات کا مطلب اور تعویل کر کے بدل کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا۔ اب ہمارے اہل سنت لوگ جو ہے وہ اس پر چل پڑے۔ اب شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان لوگوں میں شعور جاگ رہا ہے، بہت کم ہو گئی یہ رسم، بہت کم ہو، ورنہ تو مجھے یاد ہے بچپن میں ہم دیکھتے تھے اس طرح مطلب شہروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں مطلب شور و غوغا ہوتا تھا، اس کا کنڈوں کا اور یہ وہ اہتمام ہوتا تھا کہ لوگ اس کو اس طرح اہتمام
اللہ کا شکر ہے علماء نے اس پر محنت کی، ہر طبقے کے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ہر طبقے کے علماء نے محنت کی، اور تینوں مسالک کے نزدیک بالاتفاق اونٹوں کی رسم پر عمل کرنا حرام ہے، تینوں مسالک، کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں کہ اس سے صحابی رسول کی توہین نکلتی، ریاض باللہ کہ ان کی موت پر خوشی منا لیں۔ اسی طرح شب معراج، اب شب معراج میں روزہ رکھنا یہ کہیں ثابت نہیں، 27 رجب اور لوگ اس کو جو ہے نا وہ فرض سمجھ کے رکھتے ہیں۔ ہاں اس وجہ سے کہ روزہ تو روزہ رکھنا ویسے تو کوئی ممانعت نہیں، یہ برکت کا دن ہے، روزہ رکھ لیا جائے، لیکن لازمی روزہ رکھنا نہ اس سے پہلے رکھنا نہ بعد میں رکھنا، اسی دن رکھنا، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ بدعت عام ہونے لگی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو پتہ چلتا کہ اس نے روزہ رکھا اس کو زبردستی پکڑ کے اس کا روزہ توڑواتے ہیں۔ روزہ رکھنا تو باقی دن میں رکھو، ہاں اگر باقی دن رکھتے ہو تو اسی میں رکھو۔ اسی طرح اس رات کے اندر چراغاں کرنا تو صراحتاً اسراف، صراحتاً اسراف۔ اور دیکھیں لاکھوں نے کروڑوں روپے اس رات میں لگا دیتے ہیں چراغاں کرنے، کہاں نکلتے بھائی؟ وہی پیسے کسی غریب کو دو، کسی کی مدد کرو، کسی کی مدد ہوگی، کسی غریب کی بچی رخصت ہو جائے گی، وہ تمہیں دعائیں دے گا۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، روٹی نہیں مل رہی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں مل رہا، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں مل رہی، اور یہاں کروڑوں روپے جو ہے نا یہ بدعات پر خرچ کیے جا رہے ہیں، جو ثواب نہیں بلکہ پکڑ کا سبب بنے گا قیامت کے دن۔ اور اسراف کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فضول خرچی کیا ہے؟ فضول خرچی کی خود عام سی اس کی ترجمہ یہ بنے گا کہ اگر ضرورت کی چیز نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو فضول خرچی کرے گا۔ دوسرا درجہ، یہ ضرورت جو ہے وہ 10 روپے سے پوری ہو رہی اور بلا وجہ وہاں 100 روپیہ خرچ کرنا، یہ بھی فضول خرچی، 90 روپے اس کے فضول خرچی میں شامل ہے۔ جو ضرورت 100 روپے میں پوری ہو رہی ہے اس کو 200 روپے خرچ کرنا ضروری، کہ جس طرح یہ برادری میں نام بن جائے، رشتہ داروں میں نام بن جائے، علاقے میں نام بن جائے، یہ 100% فضول خرچی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب بتاؤ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، تو اللہ اس کو ناپسند قرار دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام شیطان کا کام قرار دے رہے ہیں، تو کدھر گئی ہماری نیکی؟ اس لیے میرے دوستو، دین ایک ایسی چیز ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، بس دین مکمل ہو چکا۔ جب بھی کوئی نئی بات آپ کو پتہ چلے اس پر عمل سے پہلے اپنے علاقے کے علماء سے، چاہے وہ بریلوی مسئلہ کا ہو، دیوبند مسئلہ کا ہو، جس مسئلہ کو، اس سے پوچھیں کہ آیا یہ قرآن و سنت میں اس کا وجود ہے؟ اگر ہے تو پھر کریں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، وما نہاکم، اگر اس کا وجود نہیں ہے پھر ہیلے ڈھیلے اگرچہ مگرچہ چکے چنانچہ یہ وہ فلان چھوڑ دو۔ یہی زندگی ہے اور یہی شریعت ہے اور یہی دین اسلام ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کرنے کا اس کو کر گزرو، اس کو کرنے میں اگرچہ مگرچہ چکے چنانچہ مت سوچو، اور جس کو روکنے کا نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جاؤ، اس سے رکنے میں اگرچہ مگرچہ چکے چنانچہ مت سوچو۔ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس یہ کہ میرے اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے نبی علیہ السلام نے اس سے روکا ہے، میرے اللہ نے اس سے روکا نہیں کرنا، یہ دین۔
چونکہ دور ایسا ہے نا، اس میں بڑی گمراہ کن باتیں چلائی جاتی ہیں. اچھا پھر ایک نئی بات ہے، آج کل یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میسج چل رہا ہے. ابھی رجب کے مہینے میں بھی بڑا چل رہا تھا میسج. رجب کے مہینے کے شروع میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. بس اس سے زیادہ کوئی ثبوت نہیں ہے. اور میسج کیا چلتا ہے کہ جو سب سے پہلے رجب کی خبر دے گا اس کی جنت واجب ہوگی. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایسی بات میری نسبت سے کہہ دی جو میں نے نہ کہی ہو، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. اتنی سب ترین ہے. اس لیے میرے بھائی، اچھا بعض دفعہ یہ خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا کریں، کوئی بھی اس طرح کی دینی بات ہے. اچھا بعض دفعہ نا انہوں نے نیچے حوالہ بھی لکھا ہوتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. یہ فلاں کتاب کا حوالہ ہے، فلاں صفحہ ہے، فلاں یہ بندہ کہتا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا چاہ رہا ہے اس میں کوئی وجود نہیں ہوتا. اتنی مضبوطی سے ہوتی، ہر دھرم سے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ شیطانی چالیں. اگر کسی ایک مسلمان نے کوئی ایسی بات نسبت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو کتنی بڑی وعید کا مستحق ہے. وعید میں پھنس گیا نا، اس کی آخرت تو برباد ہوگی. صرف ایک بے بنیاد بات کو آگے چلانے سے اس کی آخرت کا فیصلہ برباد ہوگا. اس لیے میرے دوستوں، ان چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ شیطانی چالیں ہیں، یہ دشمن قوتوں کی اور بے دین قوتوں کی چالیں ہیں کہ اس طرح کے کاموں میں ان کو چلا دو تاکہ ان کی دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو. اللہ جل جلالہ ہم سب کو بدعات سے بچنے کی اور اپنی زندگی کو 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.